ٹھیک ہے، ہندو بھائی کا عقیدہ ہے کہ آپ گنگا اسنان کریں گے تو پاپ دھل جائیں گے، دھل سکتے، لیکن اگر آپ نے کسی کو مارا ہے، آپ نے کسی کو پیٹا ہے، آپ نے کسی ٹوپی اور داڑھی والے کا مرڈر کیا ہے، آپ نے کسی 105 سال پرانا مدرسے کو جلایا ہے، آپ نے موب لنچنگ کے نام پر، مسلم کے نام پر کسی کو تکلیف دی ہے، تو آپ گنگا اسنان کیا گنگا میں بیٹھ کر رہو گے پوری زندگی؟ تو پرماتما تمہارے پاپوں کو کبھی نہیں دھوئے گا۔ جیسے مسلمانوں میں یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان حج کرنے چلا جائے لیکن اس سے پہلے اگر حقوق العباد کو مکمل ادا کر کے نہیں گیا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا، کسی کو اپنی دادا گیری کے ذریعے سے ڈرایا، مکھیا ہے تو اس کسی غریب کو لوٹا ہے، سماج کا سرپنچ ہے تو صحیح فیصلہ نہیں کیا، سماج کا ادیوگ پتی ہے، پیسہ والا ہے تو پیسوں کی وجہ سے غریبوں کے اوپر ظلم کیا، وہ اگر 70 مرتبہ حج کرنے جائے، جنت البقیع میں بھی موت ہو کر وہیں مدفون ہو جائے، دفن ہو جائے، تب بھی رب ذوالجلال اس کو معاف نہیں کرے گا۔ 1 مرتبہ کیا 100 مرتبہ حج کر لے، حقوق العباد اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ ایسے ہی ہندو بھائیوں، آپ کے گرنتھوں میں اگر کوئی آپ سادھو سنت آپ کو کہتا ہے تو آپ کو بے وقوف بناتا ہے، اس لیے کہ شاستر میں صاحب لکھا ہے یونا پتا جنتا یودھاتا دھامانی وید بھونانی وشوا یودیوا نام نام دائک ایوتم سمپرشنم بھونا ینتینیا، صاف لکھا ہے کہ انسان جیسا زندگی میں کرے گا مرنے کے بعد اس کو وہاں پر ملے گا۔ کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے تو ایشور کے سامنے حاضر ہوگا، کھڑا ہوگا، ایشور کہے گا کیوں گالی دی تھی، کیوں مارا تھا اس کو، ایشور کہے گا یونا پتا، وہ پتا ہوگا کل قیامت میں، مہا پرلے میں، مرنے کے بعد وہاں پر حساب و کتاب ہوگا۔ سچی باتیں چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ اوپن اینڈ شٹ معاملہ ہے۔ ابھی آپ شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھائیے تو سب سے پہلے ایک دم ہمارے علماء پہنچتے ہیں، قوم اور سماج کے لوگ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ چھپائی نہیں جاتی کوئی بات، شریعت کی کوئی بات چھپائی نہیں جاتی۔ وہ الگ بات ہے کہ مسلمان بے عمل ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے آج تک کہ ہمارے علماء نے کوئی بات قرآن کی چھپا کر رکھی ہو کہ نہیں اس مسئلے کو نہیں بتائیں گے۔ سینکڑوں علماء ہیں، 8 لاکھ تو حافظ قرآن ہے بھارت میں، 8 لاکھ، لیکن مسلمانوں اتنی صحیح اور اتنی مضبوط گرنتھ ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے، 2 وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے، ان دونوں میں سے ہم لوگ دونوں میں کمزور ہیں۔ ایک ایمان بالیقین، ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط نہیں ہے، صرف اللہ ہے بس، اللہ پر اعتقاد ہمارا کمزور ہے، ایک ایمان کا مضبوط ہونا۔ دوسرے نمبر پر نیک عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز فرض ہے، تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنا چاہیے، روزہ فرض ہے تو روزہ رکھنا چاہیے، حج فرض ہے تو جن کے اوپر جن کو وسعت ہے حج کرنا چاہیے، زکوٰۃ فرض ہے جن کے اندر وسعت ہے زکوٰۃ دینا چاہیے، برے کاموں سے بچنا چاہیے، چغلی سے بچنا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے، کوریکس سے بچنا چاہیے، سلیسن سے بچنا چاہیے۔ کل ہم نے دیکھا، کل بتایا جہاں ہمارا پروگرام تھا، انہوں نے کہا کہ مولانا یہاں اسمیک کی ڈرگ وغیرہ کی کا نشہ ہوتا ہے، اور ایسے ویسے نہیں، پورے گاؤں کے بچیاں عورتیں نشہ کرنے لگی ہیں۔ اس بستی کا گاؤں کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کو نشے کی ضرورت ہے، اسمیک کی ضرورت ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو 5 لڑکے اس کو لے کر جاتے ہیں جنگل میں اور اس کو ان کے حساب سے نشہ دیتے ہیں، لو اسمیک، اور اس کے ساتھ باری باری بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تب جا کر وہ لوگ نشے کے شوق کو پورا کرتے۔ یہ حالت ہے اس نوجوانوں کی، یہ حالت ہے امت مسلمہ کی بیٹیوں کی، یہ حالت ہے ہمارے مسلم نوجوانوں کی۔ ہمارا نوجوان اللہ کے نبی کی جیونی کے بارے میں تو نہیں جانتا۔ ابھی پوچھ لیجئے کہ پشپا 2 نے کئی کروڑ روپے کمایا، تو ابھی آن دا ٹپ آف دا ٹنگ
فوراً بولیں گے مولانا 300 کروڑ روپے کمایا. ان سے پوچھ لیجئے کہ اللہ کے نبی کتنے دن دنیا میں زندہ رہے, ابھی نانی مر جائے گی ان کی. ان سے پوچھے کہ سلمان خان کے بھائی کا نام کیا ہے, ابھی بتا دیں گے. آپ ان سے پوچھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام کیا ہے, قیامت کی صبح تک نہیں بتا پائیں گے. ابھی ان سے پوچھ لیجئے کہ بھارت کے اندر سب سے بڑا میگا اسٹار کون ہے, ابھی بتا دیں گے آپ کو. یہ ویسے نہیں تو گوگلی کر لیں گے فوراً, اس سے بتا دیں گے. لیکن آپ سے ان نوجوانوں سے پوچھ لیجئے کہ قرآن کریم میں کتنے پارے ہوتے ہیں, اور قرآن کریم میں کتنی سورتیں, قرآن کریم میں کتنے الفاظ ہیں. ہمارے نوجوان نہیں بتا پائیں گے. جب آپ کو آپ کے قرآن سے محبت نہیں, جب آپ اپنے نبی کے بارے میں نہیں جانتے, جب آپ نماز کے بارے میں نہیں جانتے, جب آپ وضو کے فرائض کے بارے میں نہیں جانتے, جب آپ غسل کے فرائض کے بارے میں نہیں جانتے, تو میرے بھائیوں تو ایسے ہی ظالم ظلم کرتا رہے گا. اللہ کی طرف سے کوئی مدد اور کوئی نصرت نہیں آئے گی. جنگ بدر میں اللہ کی مدد آئی تھی, لیکن 313 صحابہ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد غزہ پٹی میں آئی, وہاں پر حافظ قرآن تھے جو راتوں کو موبائل نہیں, جو ہمارا نوجوان راتوں کو موبائل دیکھتا ہے. وہاں اللہ کی مدد آئی, لیکن وہاں پر حافظ قرآن ہے, سر پہ کفن باندھ کر قرآن کریم ہاتھ میں لے کر راتوں کو تلاوت کرتے. وہاں کے چیف آرمی نے کہا, اسرائیل کے چیف آرمی نے کہا کہ ذرا پتہ تو لگاؤ کہ ارے یہ لوگ ہر دوسرے دن تازہ دم ہو کر صندوق لے کر آ جاتے, ذرا دیکھو تو یہ رات میں کون سی ٹریننگ لیتے ہیں, رات میں کون ان کو ٹرین کرتا ہے, یا کون موٹیویشنل اسپیکر ہے ان کا, یعنی کون ان کو اتساہ, ان کی ہمت بڑھاتا ہے. دیکھو تو ذرا آہستہ آہستہ, چونکہ موساد بھارت کا دنیا کا سب سے بڑا ایسا جاسوس ہے کہ آپ کے بھارت کے اندر, کہ آپ کے یہاں پر بھی محفل میں بھی وہ ہو سکتے ہیں. یعنی سب سے زیادہ خفیہ ایجنسی میں مضبوط موساد ہے وہ یہ اسرائیل ہی کی ایک ایجنسی. تو انہوں نے جب تحقیق پیش کی کہ اندرونی اعتبار سے کہ اندر میں آخر رات میں یہ کرتے کیا ہیں جو اگلے دن پہلے دن سے زیادہ طاقتور بن کر آتے, ذرا دیکھو تو. تحقیق کی گئی تو رپورٹ سامنے میں آئی کہ یہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد یہ کھانا کھاتے ہیں, اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں. عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد صرف ایک کام ہوتا ہے ان کا, کیا نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر, اس کے بعد نفل میں قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تہجد کی نماز میں, اور پھر آدھی رات تک پڑھتے ہیں, کچھ دیر سو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر بیدار ہوتے ہیں, جاگنے کے بعد پھر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں, فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, تب جا کر اگلے دن سر پہ کفن باندھ کر آتے. کہا کہ ان میں تو کہیں دکھ ہی نہیں رہا ہے کہ بھئی ان کو کہیں سے موٹیویشن ہوا ہو, ان کی کہیں ہمت بڑھائی گئی ہو. تو یہ قرآن پڑھنے میں اتنی طاقت, انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ان کا پاور ہاؤس اگر کچھ ہے تو ان کا قرآن ہے. جب تک ان کے بیچ میں قرآن ہوگا, ان سے مقابلہ, ان سے جیتنا اسمبھو ہے, امپاسبل ہے. تب جا کر اسرائیل کے چیف آرمی نے کہا کہ ہم حماس کے نوجوانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کے پاس ایسی جگہ سے طاقت آتی ہے, ہم جہاں سوچ نہیں سکتے, جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے, وہاں سے ان کو طاقت پراپت ہوتی ہے, قرآن سے طاقت ملتا ہے. ہم قرآن کو کیسے مٹائیں گے, قرآن کے نسخوں کو جلا دیں گے, لیکن سینوں میں جو قرآن ہے ہم اس قرآن کو کیسے مٹا سکتے ہیں. اسی لیے ہم جنگ کے سیز بندی کا اعلان کرتے ہیں. انگریز جھکا, یہودی جھکا, آپ کے قرآن کے سامنے جھکا. اے بھارت کے مسلمانوں, قرآن سے رشتہ مضبوط کرو, انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی نصرت آئے گی. مدد مانگنے والوں کی ضرورت ہے, اللہ کی مدد تو آپ کا انتظار کر رہی ہے. اسی لیے طے کرو میرے نوجوانوں, جہاں آپ فلمیں دیکھتے ہو, گانا سنتے ہو, وہاں آپ قرآن سے محبت پیدا کرو گے. قرآن کریم کم سے کم پر ڈے ایک رکوع تو پڑھیے, تلاوت کیجئے. مہاراج کوئی آپ کا ساتھ نہیں آنے والا, کوئی نہیں آئے گا ساتھ, آپ کا اللہ ہی ساتھ دے گا. آپ کا کوئی آیا نہیں آیا, غزہ پٹی میں ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا. دنیا میں بڑی بڑی کنٹری, یونائٹیڈ عرب امارات ہے, جزیرۃ العرب ہے, بحرین ہے, کویت ہے, عمان ہے, سب ہے, کوئی نہیں آیا. مصر بھی نہیں آیا جہاں بارڈر ہے کہ چلو ایک بوتل پانی بھیج کر دے دیں,
تقریباً 87,000 لوگ شہید کیے گئے 466 دن میں. ایک قطرہ پانی بھی کسی نے مدد کے طور پر نہیں پیش کی. حماس کے غزہ پٹی کے لوگوں کی انہوں نے خود سے مسجد شہید کر دی گئی, مسجد کے ملبے پر نماز پڑھے, گھر ان کے توڑ دیے گئے, ٹینٹ بنا کر بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی. ہے ایسی جرأت اور ایسا جذبہ ہمارے اور آپ کی طرح. وہ بھی مسلمان, ان کا بھی اللہ ایک ہے, ان کا بھی نبی جناب محمد رسول اللہ ہے, ان کی بھی سنت وہی ہے, انہی سنت پر چلتے جن سنتوں کے ہم تقریروں کے اندر میں جن کا مذاکرہ اور جن کا تذکرہ سنتے ہیں. مسلمانوں, عمل کی ضرورت ہے. 32 بلڈوزر لگایا گیا پونے کے اندر میں, 32 بلڈوزر کیا کرنے کے لیے؟ 2,828 گھر توڑ دیے گئے, 7 کلومیٹر زمین کو ویران کر دیا گیا, 50 سال کے محلے کو ختم کر دیا گیا. ابھی 4 روز پہلے پونے کے کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. گناہ کیا تھا؟ 95% مسلمان تھے اور اچھے کاروباری تھے. دیکھا کہ یہ کاروبار میں آگے بڑھ رہے ہیں, 3 دن تک 32 بلڈوزر لگا کر پورے محلے کو ختم کر دیا گیا. کسی کی زبان سے آواز نہیں نکلی, کوئی تنظیم سامنے کیوں نہیں آئی؟ ہمارے وقف بورڈ کے لوگ کیوں بلوں میں گھسے ہوئے ہیں؟ کب آؤ گے ظلم کے خلاف بولنے کے لیے؟ آپ حق پر ہیں, آپ آواز بلند کیجئے. بھارت کا سنویدھان بھی آپ کو اجازت دیتا ہے اور آپ کو شریعت بھی اجازت دیتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما. 50 سال تک ٹیکس اصولتے رہے, اللیگل نہیں تھا. آج 95% کلمہ اور ٹوپی اور داڑھی والا وہاں پیدا ہوا تو اس کو ملیا میٹ کر دیا. 10 بجے کے بعد 1 منٹ ہوتا ہے تو پروگرام بند کرو. پوری رات بھجن اور کیرتن ہوتی ہے تو وہاں پر انگلی نہیں ہوتی. بیلنسنگ ہونی چاہیے. اسی لیے مسلمانوں کسی پر بھروسہ نہیں. اس دیش کے اندر میں چندہ کر کے تب مدرسہ چلتا. کیا وقف والے مدرسہ نہیں چلا سکتے تھے؟ وقف کی پراپرٹی کتنی ہے؟ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین وقف کے پاس ہے. آمدنی کہاں جاتا ہے؟ مدرسہ صدیقیہ ڈگروا کو چلانے کے لیے اور دوسرے مدرسوں کو چلانے کے لیے ہمارے علماء محنت کرتے, چندہ کرتے, تب مدرسہ چلتا. تو وقف بورڈ کی آمدنی کہاں جاتا ہے؟ عیاشی میں جاتا ہے. آج تک ایک بھی مدرسہ آپ نے نہیں بنایا. وقف بورڈ والوں, آپ سے سوال کرتا ہوں میں, جو ذمہ دار ہیں, آج اگر کوئی قانون آ رہا ہے تو بچنے کی بات تو ہونی چاہیے. آج کوئی قانون بنا ہے تو ہم پریشان ہیں کہ ہماری زمین جانے والی ہے. آپ کے غلط کرتوت کی وجہ سے آپ کی زمین جا رہی ہے. یاد رکھو, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین بیچی گئی وقف بورڈ کی 70,000 ایکڑ زمین مہاراشٹرا کے اندر صرف 25 سال کے اندر. بیچنے والا کون؟ RSS والا, بجرنگ دل والا؟ نہیں جناب, زمین بیچنے والا مسلم تھے, ٹوپی اور داڑھی والے تھے. آج بھی حیدرآباد, پونے, ممبئی کے اندر میں وقف بورڈ کی پراپرٹی ہے, اس کا کرایہ مہینے کا 25,000 روپے ہے. وقف بورڈ کے فارم پہ, رجسٹر پہ صرف 2500 لکھا جاتا ہے. 12-22 روپے کہاں جاتے؟ ذرا بتاؤ. وقف بورڈ کی زمین کا بیچنا جائز ہے تو کیوں بیچا آج تک؟ کیوں بیچا آج تک؟ آج بھی وقف بورڈ اگر چاہتی تو پورے بھارت کے مدرسوں کو تعاون پیش کرتی. ہمارے مدرسے والوں کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وقف بورڈ چاہتے تو اپنی آمدنی سے مسجد کے امام کو تنخواہ دیتے. وقف بورڈ چاہتی محلے میں مکتب بناتے. وقف بورڈ چاہتے تو علاقے میں مکتب بناتے. وقف بورڈ چاہتی تو یونیورسٹی بنتی. وقف بورڈ چاہتی تو کالج بنتے. وقف بورڈ چاہتی تو ہمارے ہاسپٹل بنتے. وقف بورڈ چاہتی تو UPSC میں کریک کرنے کے لیے, DM اور SP بنانے کے لیے ہمارے لیے کوچنگ سینٹر کا وجود, کوچنگ سینٹر بناتے. وقف بورڈ چاہتے تو ہمارے بچوں کو نیٹ میں, میڈیکل لائن میں تیاری کے لیے ان کے لیے کوئی کوچنگ سنستھان بناتے. لیکن کچھ نہیں کیا. صرف 10 کروڑ روپے, 30,000 ایکڑ زمین کے اوپر میں موبائل کا ٹاور لگا ہوا ہے.
سالانہ 10 کروڑ روپے صرف صوبہ مہاراشٹر میں آتا ہے۔ اگر پورے بھارت میں 4.5 لاکھ ایکڑ زمین رجسٹرڈ ہے باضابطہ وقف بورڈ میں، اگر ان میں سے 1 لاکھ ایکڑ زمین بھی کرائے پر اگر استعمال ہو رہا ہے تو اندازہ لگا لیجئے کہ کم سے کم 50 بلکہ 100 کروڑ روپے سالانہ۔ یہ 100 کروڑ روپے کس لیے ہیں؟ شراب پینے کے لیے یا پھر فارچونر گاڑی میں گھومنے کے لیے؟ بلکہ یہ وقف بورڈ کی زمین ہوتی ہے غریبوں کی مدد کے لیے، وقف بورڈ کی زمین ہوتی ہے لوگوں کی تعاون کے لیے۔ آج بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، بھیونڈی کی ایک بیٹی مرتد ہوئی، اس سے پوچھا گیا کیوں مرتد ہوئی، انہوں نے کہا کہ غربت کی وجہ سے۔ آج وقف بورڈ والوں کے پاس غربت کی وجہ سے مرتد ہونے والی بچی کا لسٹ کیوں نہیں ان کے پاس؟ غریبی کے لیے، غریبی سے تنگ آ کر جو ایمان کا سودا کرتے ہیں ان کا ڈیٹا ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائیو، بہت سارے سوالات ہمارے ہی بدعملی کی وجہ سے اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے۔ ورنہ پہلے زمانے میں وقف بورڈ کی جائیداد سے آمدنی سے مدرسے چلتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے 65 مدرسے چلتے تھے۔ کن سے؟ چندہ نہیں ہوتا تھا پہلے، وقف بورڈ یعنی اس وقت بیت المال تھا۔ آج تو کچھ بھی نہیں، آج تو یہاں کوئی لٹ جائے مٹ جائے اپنا سیمان چل ہے۔ میں جب آتا ہوں، آپ کو یقین نہیں ہوگا، رات میں جہاں تھا پروگرام میں، وہاں مسافے میں یعنی اللہ نے ان کو اتنا خوشحال کیا ہے۔ دیکھ لیجئے، ہم کمپیئر کرتے وہاں کے اور اپنے لوگوں میں، یہاں کے لوگوں میں، حالانکہ ان سے زیادہ محنتی آپ ہیں۔ مسافے میں اندازہ نہیں لگائیں گے آپ کے 28,000 روپے میرے مسافے میں آ گئے تھے، مسافے میں۔ باقی جو نذرانہ وغیرہ دیتے وہ الگ ہے۔ حضرت دعا کی درخواست ہے، حضرت دعا کیجئے گا، حضرت دعا، یہ ہے، خوشحال ہے۔ حالانکہ اتنے محنتی نہیں جتنے آپ ہیں، غریبی ہے، غربت ہے۔ کیا وقف کے جائیداد ان غربت کو مٹانے کے لیے نہیں ہے؟ یہ وقف کی آمدنی، جائیداد تو اپنی جگہ پر ہے، ان کی آمدنی سے بھارت کے مسلمانوں کی تقدیر بدلی جا سکتی تھی۔ آج آپ کے پاس نہ کالج ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ مدرسہ چلتا ہے۔ مدرسہ ہمارے علماء کی محنت ہے، بیچارے علماء محنت کر رہے ہیں تو مدرسہ چل رہا۔ نہیں تو اگر علماء ہمارے چھوڑ دیں کہ جاؤ 10 سال چھوڑ دیں، یہ جتنے بھی ہمارے پشپا 2 دیکھنے والے ہیں نا، یہ ایک خدا کو بھول کر 33 خدا کو عبادت کریں گے۔ ہندو بھائی جو 33 خدا کو مانتے، 33 کروڑ خدا کو، ان کی غلطی کیا ہے؟ غلطی ان کی نہیں، غلطی ان کے پڑھے لکھے لوگوں کی۔ پڑھے لکھے لوگوں نے بتانا چھوڑ دیا کہ اے لوگو، اے سناتن دھرمی بھائیو، ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا، دیو ایک ہے، پرماتما ایک ہے۔ نہیں بتایا۔ کیا ان کے یہاں آخرت نہیں ہے؟ ان کے یہاں آخرت ہے۔ اوم پورنمیدا پورنات پورنمدچتے پورنمادائے پورنمیواوششیتے۔ کیا ان کے یہاں پردہ نہیں ہے؟ پردہ ہے۔ ادے پشیستمو پری سنترام پادکو ہر ماتے کوشلپکو، یہ پردہ ہے۔ کیا ان کے یہاں جناب محمد الرسول اللہ انتم مہرشی نہیں ہے، آخری نبی نہیں ہے؟ ہے۔ اسم اللہ ملے مترا ورونا دبیانی دتا اللہ ورونو متر ستیجس کامیا ہوتار بندرو مہا سرندرو اللہ جیستے سرشتم پنم برہمانم اللہ رسول محمد رکھا برس اللہ علامہ۔ کیا ان کے یہاں نہیں ہے کہ جھوٹ مت بولو، سچ بولو، کسی پر ظلم مت کرو؟ نہیں ہے۔ اہنسا ستیم کرو دستیاگا شانتی رپیشنم دیا بلیشولو لوپتوم ہیر چاپلام۔ کیا یہ ان کے یہاں نہیں ہے کہ مٹی کے سامنے، پتھر کے سامنے پوجا کرنا ہے، کہ ایشور کے سامنے، اللہ کے سامنے پوجا کرنا ہے، ایک رب کے سامنے میں ہے؟ تسیتے بھکتیوان سے شیاما نتس پرتماستی یس نام مہدشا، ان کے یہاں بھی ہے۔ یعنی بہت ساری وہ چیزیں ان کے یہاں بھی ہے جو ہمارے یہاں، جو ہم لوگ پرچار کرتے ہیں، جو ہم لوگ اپنے بیانات میں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، ان کے یہاں بھی۔ لیکن صرف اتنا ہے کہ ان کے یہاں کوئی بتانے والا، پڑھانے والا نہیں ہوا۔ اگر آپ کے مدرسے بند ہو گئے، علماء نے مدرسے بند کر دیے، مکتب بند ہو گئے، تو اگلے 10 سے 20 سال کے بعد جو نئی نسل آئے گی نا، جو سلمان خان کا دیوانہ ہے، سلمان خان چلا جائے گا، یہ آدمی تھوڑا بڑا ہوگا تو سلمان خان کا مجسمہ لگا کر کے پوجے گا یہی خدا، اس لیے کہ 6 پیک والا ہے، اسی کو خدا بنا لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بتانے والا کوئی ہوگا نہیں۔ اسی لیے تعلیم کے بغیر بدعات و خرافات جنم لیتی۔ اسی لیے ان کی بقا کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، مدرسے کی بقا کے لیے ہم سب کو میدان میں آنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو مل جل کر
ہمارے خصوصاً نوجوان طبقوں کو میں یہی کہوں گا کہ میرے نوجوانوں ذرا فکر کیجئے، بہت خطرناک حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، کوئی آپ کے لیے بولنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط جوڑو، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر آپ کے دعا کے اس فیصلے کرے۔ انشاءاللہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، مدرسوں کو آباد رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں بھی ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، میں بھی ایک چھوٹا موٹا ادارہ چلاتا ہوں۔ تعلیم سے جڑیے جہاں تک ہو سکے۔